मलयालम फिल्म द गोट लाइफ ने गल्फ के मुल्कों में कफाला के सिस्टम को दोबारा लाइम लाइट में ला दिया है। आज ये बात इस फिल्म पर नहीं बल्कि इस कफाला या स्पॉन्सरशिप कानून पर होगी जिस पर ये फिल्म बनाई गई है और जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। गल्फ के मुल्कों में जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान शामिल हैं, कफाला के कानून में वक्तन फवक्तन तब्दीलियां या रिफॉर्म्स अपने अपने तरीके से किए जाते रहे हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इन मुल्कों ने अपने यहाँ इस्लाह या रिफॉर्म की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं कि उन रिफॉर्म्स के बावजूद इस तरह के वाक़यात बिल्कुल पेश नहीं आते। मलयालम फिल्म द गोट लाइफ ने गल्फ के मुल्कों में कफाला के सिस्टम को दोबारा लाइम लाइट में ला दिया है। आज बात इस फिल्म पर नहीं बल्कि इस कफाला या स्पॉन्सरशिप कानून पर होगी जिस पर यह फिल्म बनाई गई है और जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। गल्फ के मुल्कों में जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान शामिल हैं, कफाला के कानून में वक्तन फवक्तन तब्दीलियां या रिफॉर्म्स अपने अपने तरीके से किए जाते रहे हैं। इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं कि इन मुल्कों ने अपने यहाँ इस्लाह या रिफॉर्म की कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं कि इन रिफॉर्म्स के बावजूद इस तरह के वाक़यात बिल्कुल पेश नहीं आते जो द गोट लाइफ में दिखाए गए हैं। कफाला का ये कानून अलग अलग शक्लों में इन तमाम मुल्कों में मौजूद है जहां दुनिया भर से लाखों लोग काम करने आते हैं, जिनमें भारतीय भी हैं और पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी हैं और फिलिपीनी भी, नेपाली भी हैं और श्रीलंकन भी, बर्मी भी हैं और यमनी भी। उनमें से इक्का दुक्का को कभी कभी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जिसका द गोट लाइफ में नजीब ने किया है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये बदनाम ज़माना कफाला कानून सबसे पहले किसने और क्यों बनाया, और जब बन चुका तो उसकी शाखें तराश कर उसे इंसानी बनाने में दुश्वारी पेश क्यों आ रही है। आज वीडियो में इसी कफाला कानून की इसी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले वही दरख्वास्त कि अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। सबसे पहले कफाला के टर्म को समझना जरूरी है। उसका मतलब होता है स्पॉन्सरशिप, यानी जो शख्स किसी दूसरे शख्स का कफील होता है तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करना और उसके लिए सहूलतें मुहैया करना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, जो एक मुआहदे या कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में होती है। ये स्पॉन्सरशिप का सिस्टम सिर्फ गल्फ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, यानी बगैर स्पॉन्सर के कोई गैर मुल्की किसी दूसरे मुल्क में काम नहीं कर सकता। इसलिए स्पॉन्सरशिप के इस सिस्टम को इस मुल्क के लेबर लॉ और उसकी तारीख से जोड़कर देखना बेहतर होगा ताकि सही शक्ल निकल कर सामने आए। कफाला या स्पॉन्सरशिप का सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और लीगल रास्ते से लागू किया जाता है। ये सिस्टम स्पॉन्सर, गैर मुल्की शख्स और वो मुल्क जिसमें वो काम कर रहा है एक दूसरे को जोड़ता और ऑर्गेनाइज करता है। हर मुल्क के सिस्टम में थोड़ा फर्क है, लेकिन हर जगह ये सिस्टम मौजूद है, चाहे आप गल्फ में हो या अमेरिका में या यूरोप में। लेकिन इस वीडियो में दुनिया भर की बात तो नहीं होगी बल्कि फोकस सिर्फ गल्फ के मुल्कों पर होगा कि उनके लिए कानून किसने बनाया और लागू किया और जो इन तमाम रिफॉर्म्स और इस्लाहात के बावजूद परेशानी का सबब बना हुआ है। गल्फ सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसीज ने 2018 में एक रिसर्च पेपर छापा जिसमें बताया गया कि गल्फ रीजन में कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान शामिल हैं। स्पॉन्सरशिप या कफाला का कानून और उसके मुतालिक ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम ब्रिटिश राज के ज़माने में बना। हमारे इन मुल्कों में भी बहुत से कानून ब्रिटिश राज के ज़माने के हैं और आज भी लागू हैं और उनको थोड़ा थोड़ा तराशने की कोशिश उन मुल्कों की हुकूमतें करती रहती हैं। गल्फ में खासतौर पर बहरीन और कुवैत में 1920 से 1970 के दरमियान जब उनके लेबर मार्केट की हैसियत उभरने लगी तो ब्रिटिश राज ने यह कानून लागू किया था। गल्फ के उन मुल्कों की अंग्रेज़ों से आज़ादी तक सऊदी अरब को छोड़कर ब्रिटिश राज को उन मुल्कों में रहने वाले गैर मुल्कियों पर कानूनी इख्तियार हासिल था। उसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश और गैर मुल्कियों को गल्फ में एक्सपेट्रिएट्स को इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के मसले और साथ साथ ज़रूरत के तौर पर देखते थे, इसलिए वही उन्हें रेगुलेट भी करते थे और यही ब्रिटिश सिस्टम गल्फ में कफाला या स्पॉन्सरशिप के सिस्टम की बुनियाद बना। स्क्रीन पर
اسکرین پر جن دستاویزات کی فائلز کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں یہ وہ دستاویزات ہیں جو قطر کی ایک لائبریری میں موجود ہیں جن تک آپ کے اس ویڈیو کے لیے میں نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ دستاویزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ برٹش راج نے کس طرح گلف میں ایکسپیٹریٹ ورک فورس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا قوانین بنائے اور لوکل لوگوں کو اس سے دور رکھا۔ اس میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہی نہیں، دین اور دھرم کے نام پر بھی ڈسکریمنیشن تھا، ملک اور قوم کے نام پر بھی امتیاز اس کفالہ سسٹم کا حصہ تھا جو برٹش راج نے اس علاقے میں لاگو کیا تھا، بغیر یہ سمجھے کہ موجودہ کفالہ یا اسپانسرشپ سسٹم کی تعریف کیا ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں اور کن لوگوں نے اس زخم کو ناسور بننے دیا۔ کفالہ کے سسٹم کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کو حل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ پورا ویڈیو سننے کی کوشش کریں۔ بحرین گلف میں اس کفالہ سسٹم کے کرسٹلائزیشن کا پوائنٹ آف بگننگ تھا، کیونکہ گلف کا یہی پہلا علاقہ تھا جہاں 20ویں صدی کے شروع میں برطانیہ نے دوسری یورپین امپائرز کے ساتھ مقابلے میں لوکل کمیونٹی پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ اس کے بعد بھارت کے گورنر لارڈ کرزن کو گلف میں برٹش امپائر کے اثر و رسوخ کے بڑھانے کے لیے فارورڈ پالیسی پر عمل کرنے کو کہا گیا۔ 1940 میں بحرین میں پہلا وائٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ انگریزوں نے مقامی حکمراں شیخ عیسیٰ بن علی کو بندوق کی نوک پر دستبردار ہونے پر مجبور کیا اور ملک کے تمام ایکسپیٹریٹس پر اپنا اختیار بڑھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی بحرین کی آبادی کو لوکل اور ایکسپیٹریٹس میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایکسپیٹریٹس انگریزوں کے زیر نگرانی رہنے لگے اور لوکل لوگ لوکل حکمراں کے انڈر۔ یہ قانون 1913 کو بنا جسے بحرین آرڈر ان کونسل کہا جاتا ہے۔ اس کونسل نے انگریزوں کی نگرانی میں غیر ملکیوں کے لیے کورٹس بنائے اور اس کے علاوہ لوکل اور ایکسپیٹریٹس کی جوائنٹ عدالتیں بھی بنی۔ 1923 تک برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ یہ دعویٰ کرتا رہا تھا کہ اگرچہ بحرین کی تقریباً 1 لاکھ آبادی میں سے صرف 550 برطانوی ہیں اور اس کے 1 لاکھ کی لوکل آبادی میں سے زیادہ تر بھارتی ہیں، برطانوی کنٹرول میں آنے والی آبادی بشمول تمام غیر ملکی کی تعداد 40,000 تھی، یعنی برطانوی ایجنٹ بحرین کے جزیرے کی تقریباً آدھی آبادی پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا تھا۔ غیر ملکیوں کی آبادی ڈائیونگ کے موسم میں بڑھ جاتی، لیکن جھگڑا لوکل اور ایکسپیٹریٹس کے کنٹرول کو لے کر رہا اور اسی ڈیوائیڈڈ شکل میں حکومت چلتی رہی۔ پھر برطانیہ نے لوکلز پر بھی اپنی پکڑ بنا لی اور اس کے ساتھ ہی گلف میں کفالہ یا اسپانسرشپ کا سسٹم بنا تاکہ وہ لوگ جو وہاں باہر سے آتے ہیں ان کی سرگرمیوں اور آنے جانے گھومنے پھرنے کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ یہ سب برٹش راج میں ہوا اور اس کے بعد اس علاقے میں تیل کی دولت آ گئی۔ گلف کے تمام علاقوں میں باہر سے لوگ کام کے لیے آنے لگے، لیکن اس علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کام کرنے نہیں آتے تھے۔ وہاں ان علاقوں سے ورک فورس لائی جانے لگی جسے انڈین سب کانٹیننٹ یعنی انڈیوائیڈڈ انڈیا، جس میں آج کا بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہے۔ اس علاقے سے اس لیے بھی لوگ لائے جانے لگے کیونکہ یہ علاقہ بھی برٹش راج کے تحت آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیل کی انڈسٹری اور موتیوں کے کاروبار میں کام کرنے آنے والے لوگوں کے لیے اسپانسرشپ یا کفالہ کا سسٹم اور ڈیولپ کیا گیا۔ ان میں بھی زیادہ تر لوگ بھارتی اور پاکستانی تھے۔ اس کے بعد ہی وہاں کفیل کی طرف سے فائنینشیل گارنٹی، ورک پرمٹ، ایگزٹ ویزا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جیسی چیزیں کفالہ سسٹم میں شامل ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں لوگوں کو ڈر پیدا ہوا کہ اب جب کہ ان کے پاس کام اور روزگار کے مواقع بڑھے ہیں، لوگ نوکری کے بجائے مکمل طور پر مائیگریٹ کر کے وہاں نہ آنے لگے۔ اس زمانے میں وہاں روپیہ چلتا تھا اور ایک شخص جسے کسی غیر ملکی کو روزگار پر رکھنا ہوتا تھا تو اسے وہاں کی انگریز حکومت کے پاس 60 روپے بطور ضمانت رکھنے پڑتے تھے۔ برطانوی حکومت نے یہ صرف بحرین میں ہی نہیں کیا بلکہ ملیشیا اور سنگاپور میں بھی کفالہ کا اسی طرح کا سسٹم لاگو کیا اور بھارتیوں کو نوکری پر لانے کی حوصلہ افزائی کی گئی کیونکہ بھارت بھی انہی کے امپائر کا حصہ تھا۔ بحرین میں یہ بھارتی کام کرنے تو آتے لیکن اس برٹش راج میں انہیں یہاں جھگیوں جھوپڑیوں میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ ایشیائی 2A اور 2B درجے کے ہی ملازم تھے۔ یورپیوں اور امریکیوں کو A1 درجے کا مانا جاتا تھا اور ویسے ہی سہولتیں دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد
یہ اسپانسرشپ کا سسٹم بحرین کے بعد دوسرے گلف کے علاقوں میں بھی پھیل گیا جو بعد میں ملک بن گئے۔ برٹش راج نے یہ قانون کویت میں لاگو کیا، 1915 میں مسقط میں، اس کے بعد 1925 میں کویت میں، 1938 میں قطر میں، اور سب سے آخر میں اس علاقے میں لاگو کیا جسے آج UAE کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے ذریعہ یہ پورا قانون جو گلف کے ان باقی علاقوں میں لاگو ہوا وہ سب بحرین کی نقل تھی، لیکن برٹش راج اور لوکل حکومت کے درمیان مقامی لوگوں اور ایکسپیٹریٹس کو کنٹرول کرنے پر جھگڑا جاری رہا۔ ان پورے علاقوں میں تیل کی دولت آ چکی تھی، وہاں برطانیہ غیر ملکی کام کرنے والوں کو ریگولیٹ کرنے کا پورا سسٹم چلا رہا تھا۔ 1948 میں بھارتیوں اور پاکستانیوں نے کویت میں ورکنگ کنڈیشن کی خرابی کی وجہ سے ہڑتال کی تو 1949 میں برٹش فورن منسٹری نے جانچ کے لیے ایک ایکسپرٹ بھیجا۔ اس دوران بھارتیوں کی تعداد وہاں بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہاں جو سہولتیں تھیں ان کی کیٹیگری تھی برٹش، امریکن، انڈین، پاکستانی، عرب اور لوکل آبادی، سب کے لیے الگ الگ پیمانہ تھا۔ لیکن بھارتیوں اور پاکستانیوں پر برٹش راج کی توجہ زیادہ رہی کیونکہ بھارت بھی انہی کے زیر انتظام تھا، لیکن بھارتیوں اور پاکستانیوں کی برطانیوں نے ان کے دین یا دھرم، اسکل اور میریٹل اسٹیٹس کی بنیاد پر سب کیٹیگری بنائی اور اس کے مطابق ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ اسی طرح ان ملکوں میں اس بات کو لے کر بھی اختلاف پیدا ہوا کہ لوکل آبادی کو تیل کے سیکٹر میں زیادہ کام کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ بڑی تعداد میں بھارتی کام کرنے آتے رہے، حکومت کی پالیسیاں وقت کے ساتھ ساتھ بنتی بگڑتی رہیں، برٹش راج اپنی چلاتا رہا۔ اسی دوران مین پاور ایجنسیز شروع ہوئی اور مین پاور سپلائی کا کاروبار چل پڑا۔ قانون بنا اور لوکل لوگوں کو کفالہ یا اسپانسر بننے کا حق دیا گیا۔ کئی ملکوں میں لوکل ایڈمنسٹریشن اور برٹش راج مل کر باہر سے آنے والوں کو ورک ویزے دیتے، لیکن پورے علاقے میں برٹش راج کا بنا بحرین کا قانون ہی چلتا رہا۔ کویت نے اپنا قانون بنایا لیکن وہ بھی بحرین کے قانون کی نقل ثابت ہوا۔ وقت گزرتا گیا، قانون میں کچھ نئی چیزیں بھی شامل کی گئیں، لیکن شکل وہی رہی جو برٹش راج نے دی تھی۔ اس کے بعد پورے علاقے میں مزدوروں کا مائیگریشن شروع ہوا، لوگوں کو محدود حقوق کے ساتھ شہریت بھی دی جانے لگی اور باہر سے آنے والوں کو اسپانسرشپ کے سسٹم کے تحت کنٹرول بھی کیا گیا۔ یہ علاقہ برطانیہ سے آزاد ہونے لگا۔ وہاں بھارتیوں اور پاکستانیوں نے ٹریڈنگ کمپنیاں بنائی تھی، انہیں رجسٹر کرنا تھا۔ اس میں بھی بعض کو تو اجازت نہیں ملی، جنہیں ملی ان کے لیے لازمی کیا گیا کہ اس کی 51% کی ملکیت کسی لوکل شہری کی ہو۔ یہ کام سب سے پہلے سعودی عرب میں ہوا۔ وہاں باہر کے لوگوں کو اقامہ یا ریزیڈنٹ پرمٹ کے بغیر رہنے کی اجازت ختم کر دی گئی۔ پھر نوکریوں میں لوکل لوگوں کو جگہ دینے کی بات شروع ہوئی۔ سعودی عرب میں 1958 میں قانون بنا کہ اگر کوئی غیر ملکی وہاں کام کرنا چاہتا ہے تو اسے ورک پرمٹ لینا ہوگا۔ لوکل لوگوں کے لیے یہ قانون نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، 70s کی ابتدا تک گلف کے تمام ملک آزاد ہو گئے اور کفالہ کے قانون نے پورے علاقے میں نئی شکل لینی شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی لاکھوں لوگ گلف کام کرنے کے لیے پہنچنے لگے اور وہاں کا کفالہ کا قانون نہ صرف گلف میں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی تمام سرگرمیوں کا سینٹر بن گیا۔ کہیں اسے کفالہ یا کفیل سسٹم کہا جاتا ہے اور کہیں اسپانسرشپ یا کچھ اور، لیکن جہاں جہاں برٹش راج رہا، خاص طور پر گلف کی بات کی جائے تو وہاں بھی برٹش راج تھا۔ اسی نے کفالہ کے سسٹم کو غیر ملکیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا۔ تمام تر تبدیلیوں کے باوجود اس کی چھاپ آج بھی وہاں کے کفالہ یا اسپانسرشپ کے قانون پر موجود ہے، بلکہ یہ چھاپ بعض لوکل لوگوں یا کفیل کے مزاج پر بھی، جو اس قانون پر پوری طرح عمل کرنے کے بجائے اس سے بچ کر غیر ملکیوں کو پھانس لیتے ہیں اور غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عربوں کو احساس دلایا جائے کہ وہ کفالہ قانون جس پر وہ عمل کرتے ہیں یا اس کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ دراصل انگریزوں کی وراثت ہے جو ان کے لوکل سسٹم کے خلاف ہے، جس میں مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دینے کی بات شامل رہی ہے، اور جس میں کبھی مالک گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہوتا تو ساتھ ساتھ ملازم پیدل چل رہا ہوتا، اور کبھی غلام تھک جائے
تو وہ گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتا اور مالک ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہوتا۔ ملتے ہیں ایسے ہی دوسرے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔